کہ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ غزوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو، اب نہ کوئی وہ لائٹس ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی میں سفر ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، تنگ گھاٹی ہے، تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھے۔ تو جب حضور وہاں سے گزرے تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کر دیں۔ لہذا انہوں نے اپنی اسکیم کے اوپر عمل کیا، اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک اونٹ گزر رہا ہے، اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اس اونٹ کی آگے چل رہا ہے، باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا، جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے، اسی لیے حضور کو تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو ایسا جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، جرأت دی، اور ان منافقین کی قوت کو سلب کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاٹھیاں تھیں ان کے پاس، ان لاٹھیوں کو اونٹوں کے منہ پر مار کر، سامنے سے وہ آ رہا ہے، اس کے منہ پر ایسا مارا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے۔ حضور نے نام بتا دیے ان کو، اگرچہ انہوں نے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈینٹی کو، پھر اندھیری رات کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، حذیفہ یہ فلاں 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 لوگ تھے، یہ منافقین ہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منع کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں۔ کیوں؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، منافق بھی مسلمان ہوتا ہے، فار آل لیگل پرپزز، قانون کے درجے میں وہ مسلمان ہے۔ لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حذیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے، میں نے تمہیں بتا دیے ہیں لیکن یہ راز رہے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب سر النبی، یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس۔ اب ان حذیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، یا حذیفہ تو انشدک باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے تاب دیگرہ چہ رسد؟ اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے، ہماری ویلیوز اور ہیں، سوچنے کا انداز اور ہے۔ صحابہ کا بالکل برعکس تھا، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا، ڈرتے رہتے تھے۔ حضور دعا تلقین فرماتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اول تو چھوت لگے نا، اور اگر اس بیماری کی چھوت لگ جائے تو اے اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے صرف منافق۔ اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار۔ ویسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے۔ آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے۔